دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کی زندگی میں خوشگواری آئے، اس کی زندگی خوشحال کی زندگی ہو۔ دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ مصیبتوں، پریشانیوں اور غم و آلام سے نجات پا کر کے وہ خوشحال کی زندگی گزارے، خواہ وہ دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ معزز سامعین، قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا سب سے پہلا حل یہ بتلایا گیا ہے کہ آدمی کو اگر خوشگواری کی زندگی چاہیے، خوشحالی کی زندگی چاہیے، تو سب سے پہلے ایمان لانا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، یوم آخرت پر ایمان لانا ہے، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نیک اعمال کرنا ہے۔ اگر یہ دو چیز آ گئے، ایمان اور صالح اعمال، نیک اعمال، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ایسے شخص کو ضرور بضرور خوشحالی کی زندگی عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حیاتا طیبہ، کہ جو شخص نیک اعمال کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہے، یعنی ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال کرتا ہے، یہ دو نعمتوں سے جو ہے وہ پر ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور بضرور اسے خوشحالی کی زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے نیک اعمال کا ضرور بضرور اس سے بہتر اجر ہم عطا کریں گے۔ لہذا اس آیت کریمہ میں دو چیز بتلائی گئی، ایک تو ایمان، جو کہ ہم الحمدللہ، خواہ ہمارا ایمان کمزور ہی کیوں نہ ہو لیکن ایمان تو ہے الحمدللہ، تو ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے نیک اعمال۔ یہ نیک اعمال پوری دنیا میں جتنے طرح کے نیک اعمال ہو سکتے ہیں، قرآن و سنت میں جو نیکیاں اور نیکی کے راستے بتلائے گئے ہیں وہ تمام چیز اس میں شامل ہیں۔ تو ایمان اور نیک اعمال، یہ دو عمل ایسے عمل ہیں، اگر یہ انسان کی زندگی میں آ گیا تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو خوشحالی کی زندگی دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ رعد کی آیت نمبر 29 میں فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے ان کے لیے خوشحالی کی زندگی ہے اور انجام کے اعتبار سے بہترین انجام ہے۔ یہاں بھی اس آیت کریمہ میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک ہے ایمان اور ایک ہے نیک اعمال۔ یہ دو چیزیں اگر پائی گئی تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین وعدہ کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے تعلق سے کہ آخرت میں بھی بہترین بدلہ ہوگا اور دنیا میں بھی خوشحالی کی زندگی ہوگی۔ جب یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے تو ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زندگی، خوشگواری کی زندگی، خوشحالی کی زندگی عطا کرے گا یا نہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العالمین کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ لہذا جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو ضرور بضرور اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا خوشحالی کی زندگی اور خوشگواری کی زندگی۔ شرط یہ ہے کہ ہم مومن بن جائیں، پکے مومن بن جائیں اور ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال کرنا شروع کریں۔ اگر ہم نیک اعمال اور ایمان والے بن گئے تو ہمیں اللہ رب العالمین جہاں خوشگواری کی زندگی عطا کرے گا، وہیں اگر ہمارے نیک اعمال چھوٹ گئے، ہم اللہ رب العالمین کے راستے سے اعراض کر لیا، یا یہ کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے دین پر چلتے ہوئے منہ موڑ لیا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہماری زندگی، جو دنیاوی زندگی ہے، اس کو بالکل تنگ کر دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، یعنی مصیبتوں والا بنا دیں گے، پریشانیوں والا بنا دیں گے۔
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ شخص کہے گا کہ اللہ ہم تو دیکھنے والے تھے دنیا میں، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، آج تو نے مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ رب العالمین جواب دے گا كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طریقے سے ہماری آیتیں تم تک پہنچتی تھی، تم اس کو بھلا دیتے تھے، تم اس سے منہ موڑ لیتے تھے، تم اس کو جو چھوڑ دیتے تھے، اسی طریقے سے آج تمہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ میں معلوم ہوا کہ جہاں ہم نیک اعمال کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، خوشحال بنا سکتے ہیں، وہیں اگر ہم نیک اعمال چھوڑیں گے تو اسی صورت میں ہماری زندگی میں پریشانیوں اور مصیبتوں والا بن جائے گا اور ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی۔